बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम साथियों। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बारे में कुछ मुतज़ाद राय पाई जाती है। कुछ तारीख़ दान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की मौत को शहादत करार देते हैं और उसका ज़िम्मेदार मरवान को ठहराते हैं, जबकि कुछ मुस्तनद रवायतें इस तरह इशारा करती हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा अपनी तबई मौत से वफ़ात पाई हैं। मोहतरम साथियों, दोनों तरह की रवायात और हवालों के साथ आपको सैयदा आयशा सदीक़ा की वफ़ात के बारे में कुछ हक़ाइक़ बयान करने की कोशिश करेंगे। बाज़ मकतबा फ़िक्र के लोग फरमाते हैं कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कत्ल किया गया था और एक गड्ढा खोद कर इसमें कीलें या लोहे या तलवार के टुकड़े रख कर, जो कि जहर आलूद थे, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गिराया गया, जिससे वो बीमार होकर शहीद हो गईं। क्या इसमें हकीकत है? क्या किसी मस्तनद किताब से साबित है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 17 रमज़ान शब मंगल 57 हिजरी में, एक कौल के मुताबिक 58 हिजरी हज़रत अमीर मुआविया के ओहदे खिलाफत में मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई और आपकी वसीयत के मुताबिक आपकी मैयत को रात में जन्नतुल बकी में दफन किया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। अल-बदाइया वल नहाया ला इब्ने कसीर में है कि सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात 58 हिजरी को बीमारी के बायस अपने घर में हुई। आपने वसीयत की थी कि मुझे जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। इब्ने अबी मलैका रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात से थोड़ी देर पहले, जबकि वो नज़ा की हालत में थीं, इब्ने अब्बास ने उनके पास आने की इजाज़त चाही। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं वो मेरी तारीफ़ ना करने लगें। किसी ने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं और ख़ुद भी इज़्ज़तदार हैं, इसलिए आपको इजाज़त दे देनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि फिर उन्हें अंदर बुला लो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा कि आप किस हाल में हैं? इस पर उन्होंने फरमाया कि अगर मैं खुदा के नज़दीक अच्छी हूँ तो सब अच्छा ही है। इस पर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि इंशाअल्लाह आप अच्छी ही रहेंगी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हैं और आपके सिवा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कव्वारी औरत से शादी नहीं फरमाई और आपकी बारात कुरान मजीद में आसमान से नाज़िल हुई। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के तशरीफ़ ले जाने के बाद आपकी खिदमत में इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हाज़िर हुए। मोहतरमा ने उनसे फरमाया कि अभी इब्ने अब्बास आए थे और मेरी तारीफ़ की। मैं तो चाहती हूँ कि काश मैं एक भूली बसरी गुमनाम होती। बुखारी की इस रवायत से ये पता चलता है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़ितरी वफ़ात हुई थी, क्योंकि अगर गड्ढे में गिरकर वफ़ात हो गई होती तो फिर वफ़ात से कबल लोगों की आमदो रफ्त का सिलसिला ना होता, इस तरह इजाज़त वगैरह का ज़िक्र भी ना होता, क्योंकि ये सूरत हाल उस वक्त होती है जब किसी की वफ़ात उसके घर में फ़ितरी तौर पर हो। तारीख़ इब्ने खल्दून और तारीख़ मौलवी अब्दुल हक सानी के मुताबिक मरवान बिन हकम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इस मकसद के लिए एक दावत का एहतमाम किया। दावत पर बुलाने के लिए मरवान ने अपने बेटे अब्दुल मलक और बेटी आतिका को सैयदा आयशा की तरफ रवाना किया। अब्दुल मलक और उसकी बहन आतिका, जो कि मरवान की औलाद थे, उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हुए। अब्दुल मलक अक्सर अपने बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में सलाम के लिए जाया करता था और आतिका तो सैयदा आयशा से इस कदर मानूस थी कि हर दूसरे तीसरे रोज़ उनके पास ज़रूर जाया करती थीं। सैयदा आयशा भी उसे मोहब्बत व शफ़क़त करती थीं। आपकी आतिका से मोहब्बत इस वजह से भी थी कि एक मर्तबा उसने अपने जेब खर्च से मस्जिद नबवी का एक दरवाज़ा तामीर करवाया था। जब दोनों बहन भाई उनकी खिदमत में हाज़िर हुए तो वो इनकार ना कर सकीं और जाने पर रज़ामंद हो गईं। ये रमज़ान का महीना था, इसलिए ये तय हुआ कि आप 15 रमज़ानुल मुबारक को कसर पहुँचेंगी और रोज़ा वहीं पर अफ्तार करेंगी। अब्दुल मलक और आतिका ने दावत कबूल करने पर सैयदा आयशा का शुक्रिया अदा किया
اور واپس جا کر یہ خوشخبری مروان کو بھی سنا دی۔ مروان یہ سن کر ان سے بھی زیادہ خوش ہوا، کیونکہ اس کی خوشی کی وجہ کچھ اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ اپنے شیطانی منصوبے کو وہ کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سیدہ عائشہ کی عمر مبارک اس وقت 66 سال سے کچھ اوپر ہو چکی تھی۔ وہ ضعیف تھیں اور اسی وجہ سے وہ کسی کے گھر بھی نہیں جاتی تھیں، مگر عاتکہ کی منت سماجت کی وجہ سے اس کی دعوت کو ٹھکرا نہ سکیں۔ جب اس دعوت کی خبر آل صدیق کو ہوئی تو انہوں نے سخت مخالفت کی۔ عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اے مادر مہرباں، اے ام المومنین، آپ کا مروان کے گھر جانا کسی طرح سے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کی دعوت کو بھی رد نہیں فرماتے تھے، تو مروان تو پھر بھی مسلمان ہے، میں اس کی دعوت کو کیسے ٹھکرا سکتی ہوں؟ ابن زبیر نے کہا، مگر مروان سخت مکار اور چلاک انسان ہے، وہ کوئی کبھی حرکت کر سکتا ہے۔ آپ ان سے فرما دیں کہ میں اس وقت تک دعوت کا حصہ نہیں بنوں گی جب تک تمام آل صدیق کو بھی ساتھ آنے کی دعوت نہ دی جائے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، دعوت یا تو قبول کی جاتی ہے یا رد کی جاتی ہے، اس میں شرطیں نہیں رکھی جاتیں۔ بے شک مروان مکار اور عیار ہے، مگر اس کا بیٹے اور بیٹی تو ویسے نہیں ہے، اور ان کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ الغرض آپ نے وہاں جانے کا قصد فرمایا اور کہا کہ میں بچوں کی دعوت کو نہیں ٹھکراؤں گی۔ بالآخر 15 رمضان المبارک کا دن آن پہنچا۔ عصر کے وقت عاتکہ اور عبد الملک ان کے لیے سواری لے کر آ گئے۔ عاتکہ نے آگے بڑھ کر سہارا دیتے ہوئے آپ کو خچر پر سوار کروایا اور عبد الملک نکیل پکڑ کے آگے آگے چل دیا۔ یہ قافلہ ابھی قصر البیض پہنچا بھی نہ تھا کہ مروان کو پہلے ہی پہرے پر کھڑے پہرے دار اطلاع دے چکے تھے کہ ام المومنین آ رہی ہیں۔ مروان یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ آخر شکار دام میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر وہ باہر دروازے کی طرف استقبال کے لیے چل دیا اور چلتے ہوئے کہنے لگا، تم سب لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف پوری توجہ رکھو۔ اپنے غلام حارث سے کہا، خبردار میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر مت آنے دینا، خواہ میرا بیٹا عبد الملک ہو یا میری بیٹی، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ قصر کے بیرونی دروازے کے ساتھ ایک مہمان خانہ بھی تھا، جس میں بنو امیہ کی کچھ خواتین جمع تھیں۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ ام المومنین تشریف لا رہی ہیں تو وہ استقبال اور ملاقات کے لیے دروازے پر جمع ہو گئیں۔ مروان آگے بڑھا اور ان سے کہنے لگا، دیکھو ام المومنین پہلے افطار کریں گی، پھر تم سب ان سے ملاقات کر لینا۔ ابھی ان کو افطار کرنے دو، کیونکہ تمہارا ان سے ملنا ان کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ چنانچہ وہ تمام عورتیں ام المومنین سے ملے بغیر ہی دروازے سے ہٹ گئیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد جب قصر کے دروازے پر آن پہنچے تو مروان بھاگ کر آگے بڑھا اور آپ کے سامنے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جواہرات کا تھال نذرانے کے طور پر پیش کیا تو سیدہ نے کہا کہ مروان، اگر تمہاری نیت صالح ہے تو اسے مدینے کے درویشوں اور محتاجوں میں تقسیم کروا دو۔ عبد الملک نے فوراً آگے بڑھ کر تھال اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ چھوٹے بھائی عبدالعزیز سے کہا کہ یہ فوراً مسجد نبوی شریف میں لے جاؤ، فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ مروان نے فارغہ کو اشارہ دیا، وہ آگے بڑھی اور ام المومنین کو کندھے کا سہارا دے کر کھڑی ہو گئی۔ مروان نے اپنی بیٹی سے کہا، تم جاؤ اور جا کر افطار کا انتظام کرو۔ وہ چلی گئی تو مروان نے عبد الملک سے بھی کہا کہ جاؤ۔ مروان نے افطار اور کھانا بھجواؤ۔ عبد الملک بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب مروان کے لیے راستہ صاف تھا۔ مروان کا غلام حارث ننگی تلوار لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے دونوں شیطان صفت دوست صفوان اور ہشام قصر کے کونے میں دبکے بیٹھے صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ کو چلنے کا اشارہ کیا تو آپ عاتکہ کے کندھے کے سہارے مسند کی طرف روانہ ہوئیں۔ مروان خود دست بستہ آپ کے پیچھے ہو لیا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، مروان، ہم سب ملک عدم کے راہی ہیں، ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھیں کہ فارغہ نے گڑھے کے پاس پہنچ کر اپنا کندھا کھینچ لیا اور سیدہ عائشہ کو ہلکا سا دھکا دیا، جسے آپ کمر کے بل گڑھے میں جا گریں۔
مروان بدبخت نے گڑھے کے اندر پہلے ہی زہر آلود تلواریں اور خنجر چھپا رکھے تھے، چونکہ آپ کو زیادہ بلندی سے نہیں گرایا گیا تھا اور گڑھا بھی اتنا زیادہ گہرا نہیں تھا، کیونکہ اس میں اہم کام تو اس زہر کا تھا جو ان پر لگایا گیا تھا۔ آپ نے گرتے ہی فرمایا کہ بدبخت انسان، یہ تو نے کیا کیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ زہر کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگیں۔ مروان نے فوراً فارغہ کو حکم دیا کہ سیدہ کو گڑھے سے نکال کر ان کی مرہم پٹی کی جائے، اور جب ان کو گڑھے سے نکال لیا گیا تو اس کے دونوں بدبخت دوست صفوان اور ہشام نے آگے بڑھ کر اس گڑھے کو پر کر دیا جیسے یہاں پر کبھی کوئی گڑھا تھا ہی نہیں۔ مروان نے فوراً اپنے بیٹے کو آواز دی اور اپنی بیٹی کو آواز دی کہ سیدہ کو اچانک کچھ ہوا ہے، وہ گر گئی ہیں۔ وہ دونوں اندر آئے۔ دونوں بہن بھائیوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو ام المومنین حضرت عائشہ صحیح سلامت ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی ہیں، ابھی جانے کا ان کو کیا ہو گیا۔ مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کو حکم دیا کہ فوراً سیدہ عائشہ کے بھائیوں کو اطلاع کر دی جائے، تو فوراً حضرت زبیر کو اطلاع کی گئی۔ شام تک پورے مدینہ میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب آپ کو گھر لایا گیا تو آپ نیم بے ہوشی میں تھیں۔ ابن زبیر نے فوراً ایک طبیبہ کو بلایا۔ اس نے زخموں کو سینے کی کوشش کی، لیکن زہر زخموں کے اندر رچ چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہی زہر آلود زخموں کی وجہ سے آپ نے انتقال فرمایا۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔